سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو میں کس واسطے ہنستا ہوں؟ ہم نے کہا، اللہ کے اور اس کے رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہنستا ہوں بندے کی گفتگو پر جو وہ اپنے مالک سے کرے گا۔ بندہ کہے گا، اے مالک میرے، کیا تو مجھ کو پناہ نہیں دے گا ظلم سے؟ یعنی تو نے وعدہ کیا ہے کہ ظلم نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جواب دے گا، ہاں ہم ظلم نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بندہ کہے گا کہ میں جائز نہیں رکھتا کسی کی گواہی اپنے اوپر سوائے اپنی ذات کی گواہی کے۔ پروردگار فرمائے گا، اچھا تیری ہی ذات کی گواہی تجھ پر آج کے دن کفایت کرتی ہے اور کرامن کاتبین کی گواہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مہر لگ جائے گی بندے کے منہ پر اور اس کے ہاتھ پاؤں سے کہا جائے گا، تم بولو۔ وہ اس کے سارے اعمال بول دیں گے، پھر بندے کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا، چلو دور ہو جاؤ، اللہ کی مار تم پر، میں تو تمہارے لیے جھگڑا کرتا تھا، یعنی تمہارا ہی بچانا دوزخ سے مجھ کو منظور تھا، تو تم ہی گناہ کا اقرار کر چکے ہو، اب دوزخ میں جاؤ۔ صحیح مسلم 7439۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے قیامت کے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو شک پڑتا ہے آفتاب کے دیکھنے میں ٹھیک دوپہر کو؟ اصحاب نے کہا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو کیا تم کو تردد ہوتا ہے چاند کے دیکھنے میں 14ویں کی رات کو؟ اصحاب نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سو قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم کو اپنے رب کے دیدار میں کچھ شبہ اور اختلاف نہ ہوگا مگر جیسے سورج یا چاند دیکھنے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب کرے گا بندے سے، سو کہے گا، اے فلاں بندے، بھلا میں نے تجھ کو عزت نہیں دی، تجھ کو سردار نہیں کیا اور تجھ کو تیرا جوڑا نہیں دیا اور گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرا تابع نہیں کیا اور تجھ کو چھوڑا کہ تو اپنی قوم کی ریاست کرتا تھا اور چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ تو بندہ کہے گا، سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بھلا تجھ کو معلوم تھا کہ تو مجھ سے ملے گا؟ سو بندہ کہے گا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ہم بھی تجھ کو بھولتے ہیں، یعنی تیری خبر نہ لیں گے اور تجھ کو عذاب سے نہ بچائیں گے جیسے تو ہم کو بھولا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندے سے حساب کرے گا اور کہے گا، اے فلاں، بھلا میں نے تجھ کو عزت نہیں دی اور تجھ کو سردار نہیں بنایا اور تجھ کو تیرا جوڑا نہیں دیا اور گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرا تابع نہیں کیا اور تجھ کو چھوڑا کہ تو اپنی قوم کی ریاست کرتا تھا اور چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ تو بندہ کہے گا، سچ ہے اے میرے رب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بھلا تجھ کو معلوم تھا کہ تو مجھ سے ملے گا؟ تو بندہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں بھی تجھ کو بھلا دیتا ہوں جیسے تو نے مجھ کو دنیا میں بھولا تھا۔ پھر تیسرے بندے سے حساب کرے گا، اس سے بھی اسی طرح کہے گا۔ بندہ کہے گا کہ اے رب، میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر اور تیرے رسولوں پر، اور میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا۔ اسی طرح اپنی تعریف کرے گا جہاں تک اس سے ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھ یہی تیرا جھوٹ کھل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حکم ہوگا، ہم تیرے اوپر گواہ کھڑا کرتے ہیں۔ بندہ اپنے جی میں سوچے گا کہ کون مجھ پر گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور حکم ہوگا اس کی ران سے کہ بول۔ تو اس کی ران کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور یہ گواہی اسی واسطے ہوگی تاکہ اس کا عذر باقی نہ رہے اس کی ذات کی گواہی سے، اور یہ شخص منافق یعنی جھوٹا مسلمان ہوگا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ غصہ کرے گا۔ اور پہلے دونوں کافر تھے، معاذ اللہ، جب تک دل سے خالص اللہ کے لیے عبادت نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ لوگوں کو دکھانے کی نیت سے نماز یا روزہ ادا کرنا وبال ہے، اس سے نہ کرنا بہتر ہے۔ صحیح مسلم 7438۔